ابرہہ کعبہ سے اتنی شدید نفرت کیوں کرتا تھا؟ اس نے 60,000 فوج لے کر کعبہ پر حملہ کر دیا۔ اس کی اصل وجہ یہ تھی کہ کعبہ پورے عرب کے لیے سب سے مقدس جگہ بن چکا تھا۔ عرب کے دور دراز علاقوں سے لوگ مکہ عبادت کے لیے آتے تھے، جس سے مکہ کے چند لوگ بہت پیسہ کما رہے تھے۔ ابرہہ کو یہ بات پسند نہیں تھی کہ یہ غریب مکہ والی نہ کوئی بادشاہ نہ کوئی حکومت پھر بھی پورے عرب کا مرکز بن گئے ہیں۔ اسی غصے میں اس نے حملے سے پہلے اپنی سلطنت یمن کی دارالحکومت صنعاء میں ایک بہت بڑا چرچ تعمیر کیا تاکہ لوگ کعبہ کو چھوڑ کر وہاں آئیں، لیکن یہ منصوبہ بری طرح ناکام ہو گیا۔ ابرہہ کے پاس صرف ایک ہی راستہ بچا تھا، کسی طرح کعبہ کو گرا دیا جائے۔ سوال یہ ہے کہ ابرہہ کون تھا؟ ابرہہ کسی بادشاہ کے گھر میں پیدا نہیں ہوا تھا، بلکہ وہ رومن امپائر کے ایک چھوٹے سے شہر میں ایک تاجر کا غلام تھا۔ اصل مسئلہ یہ تھا کہ یمن اور حبشہ کی جنگ چل رہی تھی۔ یمن پر یہودی حکومت تھی، جبکہ حبشہ میں عیسائی بستے تھے۔ پہلے یہودیوں نے عیسائی علاقوں پر شدید حملے کیے، جس سے رومن امپائر، جو اس وقت سپر پاور تھا، ناراض ہوا۔ چنانچہ رومن امپائر نے اپنے عیسائی بھائیوں کی مدد کرنے کے لیے ایک غلام یعنی ابرہہ کو فوج دے کر یمن بھیجا۔ ابرہہ 1,00,000 فوج کے ساتھ گیا اور یہودیوں کی حکومت کا خاتمہ کر دیا۔ اس کامیابی کے بعد ابرہہ بہت طاقتور ہو گیا اور یمن کو حبشہ سے الگ کر لیا۔ حبشہ کے بادشاہ کو جب یہ پتا چلا تو اس نے ابرہہ کے خلاف فوج بھیجی، لیکن اس فوج نے اپنے ہی جرنیل کو قتل کر کے ابرہہ کی فوج میں شامل ہو گئے۔ یوں ابرہہ پورے عرب کا سب سے طاقتور حکمران بن گیا۔ ابرہہ کی چرچ بنانے کی ناکام کوشش۔ ابرہہ کو صرف ایک چیز برداشت نہیں تھی، ہر سال ہزاروں لوگ مکہ میں کعبہ کے طواف کے لیے آتے تھے۔ ابرہہ نے سوچا ہم بھی ایک عبادت گاہ بناتے ہیں تاکہ لوگ کعبہ کو چھوڑ کر یہاں آئے اور جو پیسہ مکہ کے لوگ کما رہے ہیں وہ بھی ہم ہی حاصل کریں۔ چنانچہ اس نے صنعاء میں ایک شاندار چرچ بنایا۔ اسے دنیا کے قیمتی ہیرے جواہرات سے سجایا گیا۔ عرب کے لوگوں نے کبھی ایسی عمارت نہیں دیکھی تھی، لیکن ایک بھی شخص عبادت کے لیے نہیں آیا۔ لوگ اب بھی کعبہ ہی کی طرف جاتے رہے۔ یہ دیکھ کر ابرہہ کا غصہ حد سے بڑھ گیا اور آخر کار اس نے 60,000 فوج اور کچھ ہاتھی جمع کیے اور کعبہ پر حملہ کر دیا۔ تاریخی شواہد کیا کہتے ہیں؟ اب تک جو کچھ بتایا گیا ہے وہ صرف اسلامی کتابوں میں نہیں بلکہ قدیم عربی آثار قدیمہ میں بھی ملتا ہے۔ ان تمام میں ابرہہ کو ایک بڑا بادشاہ بتایا گیا ہے، لیکن مکہ پر حملے کا ذکر نہیں تھا۔ مگر حالیہ دریافتوں میں کچھ یہودی تحریریں ملتی ہے جن میں صاف لکھا ہے کہ ابرہہ نے کسی ایسی جگہ حملہ کیا جہاں اسے بری طرح شکست ہوئی۔ بہت سے مورخین یعنی ہسٹورینز اسے مکہ پر حملہ قرار دے رہے ہیں جہاں وہ ہاتھی لے کر گیا تھا۔ جب ابرہہ مکہ پہنچا تو کیا ہوا؟ عربوں کو اندازہ تھا کہ وہ اس فوج سے مقابلہ نہیں کر سکتے۔ کچھ قبائل نے لڑائی کی کوشش کی، مگر ابرہہ نے کہا میں خون خرابہ نہیں چاہتا، میں صرف کعبہ کو گرانا چاہتا ہوں۔ جب وہ مکہ پہنچا تو اس نے قریش کے سردار عبد المطلب کو بلایا۔ عبد المطلب نے کہا آپ نے میرے کچھ اونٹ قبضے میں لیے ہیں، وہ مجھے واپس کر دیں۔ ابرہہ ہنس کر بولا مجھے لگا تم بہادر آدمی ہو اور تمہیں اونٹوں کی فکر ہے۔ عبد المطلب نے جواب دیا میں تو صرف اپنے اونٹوں کا مالک ہوں، اس گھر یعنی کعبہ کا مالک کوئی اور ہے، وہ جانے اور تم جانو، لیکن یاد رکھو آج تک کوئی بھی اس گھر کو نقصان نہیں پہنچا سکا۔ اگلے دن ابرہہ نے حملے کا حکم دیا، مگر اس کا ہاتھی رک گیا، زور لگانے کے باوجود ہلتا تک نہ تھا۔ اچانک آسمان سے پرندوں کا لشکر آیا اور ہر پرندے کی چونچ میں ایک پتھر تھا۔ یہ وہ پرندے تھے جنہیں نہ اس سے پہلے کبھی دیکھا گیا اور نہ اس کے بعد۔ وہ ابرہہ کی فوج پر نشان لے لے کر پتھر پھینک رہے تھے۔ کئی مورخین کے مطابق یہ سمال پاکس کی ایک سخت قسم تھی، کیونکہ جب پتھر لگتا تو فوجی کھجلی کرتے کرتے اپنا گوشت تک نوچ دیتے تھے، یہاں تک کہ ہڈیاں تک ظاہر ہو جاتی تھی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ 60,000 فوج تباہ و برباد ہو گئی۔ مکہ کی یہ فتح پورے عرب میں مشہور ہو گئی اور قریش عرب کے نئے لیڈر بن کر سامنے آئے۔ مکہ میں ہر سال عکاظ کا بڑا میلہ لگنے لگا اور مکہ کی معیشت نے ترقی کرنی شروع کر دی۔ لیکن اسی سال ایک اور عجیب واقعہ ہوا۔ ایران کے سب سے بڑے آتش کدے کی آگ جو کئی صدیوں سے جل رہی تھی اچانک بجھ گئی، اور اسی سال مکہ میں ایک یتیم بچے کی پیدائش ہوئی جس کا نام تھا محمد
صلی اللہ علیہ وسلم۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ویڈیو کو ضرور لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔